السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248، اور یہ وہ آیت ہے جس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا تابوت سکینہ کے بارے میں، ایک ایسا باکس، ایک ایسا صندوق جس کے ساتھ بنی اسرائیل کی بڑی وابستگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر بڑا عرصہ یہ ان کے پاس رہا اور بارہا یہ ان سے چھین جاتا رہا۔ آج ہم ساری ڈیٹیل دیکھیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، کب بنی اسرائیل کے پاس رہا، کب چھین گیا، اب یہ کہاں ہے، اور کیا واقعی ہی تابوت سکینہ سے ان کو سکون ملتا تھا، ان کو سکینت حاصل ہوتی تھی، اور ان کی دلی وابستگی کا باعث کیوں تھا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ہمارا تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ وقال، اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے یعنی حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، ان بے شک آیت نشانی ملکی ہی اس کے بادشاہت کی، کس کی؟ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ وہ لے آئے گا تمہارے پاس تابوت، فی اس میں سکینت تسلی ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت اور باقیات ہوں گے، مما اس میں سے، طرح کا جو چھوڑے، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا طالوت علیہ السلام کی بادشاہت پر، اور اعتراض کیا تھا کہ وہ مالی لحاظ سے سٹرونگ نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے دلائل دینے کے باوجود بھی وہ اس بات پر قائل نہیں ہوئے کہ وہ جسمانی طاقت میں اور علم کی طاقت میں زیادہ تھا، اس کے باوجود بھی وہ قائل نہیں ہوئے، اور وہ قائل ہونے والے بھی نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے یہ بندوبست کیا کہ وہ تابوت سکینہ جس کے ساتھ بنی اسرائیل کی بڑی وابستگی تھی، یہ تابوت سکینہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو تب یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آیا، اور یہ بیت المقدس کو جب فتح کیا یوشع بن نون کے دور میں، اور پھر اس کے بعد 12 قبیلے بنے، 12 سرداریاں ملیں یا 12 ریاستیں بنی، تو اس کے بعد تک یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ پھر جب بنو مالکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو انہوں نے ان سے یہ تابوت چھین لیا۔ جب انہوں نے ان سے یہ تابوت چھینا نا، تو ان کے ہاں ایک بہت بڑی تعداد میں کوئی وبا پھیل گئی، اور وہ ان سے نجات ہی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے ہاں ایک بنی اسرائیل کی عورت قید تھی، اس عورت نے انہیں کہا کہ یہ جو تابوت تم نے بنی اسرائیل سے چھینا ہے نا، یہ ان کو واپس کر دو، جب تم یہ تابوت ان کو واپس کرو گے نا تو تمہاری وبا ختم ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی پہ لاد کے نا اس بیل گاڑی کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب بیل گاڑی جو جنگل کی طرف جا رہی تھی، اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو حکم دیا، یہ طالوت کی بادشاہت کا دور آ گیا تھا، بادشاہت کہہ لیں یا سپہ سالار کہہ لیں، سپہ سالاری کا دور آ گیا تھا، لیکن ثابت یہی ہے کہ انہوں نے 16 سال حکومت کی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ کا دور تھا، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے، 16 سال تک۔ کل ہم جو اگلی آیت ہے اس میں ہم پورا واقعہ پڑھیں گے طالوت علیہ السلام کا۔ 16 سال طالوت علیہ السلام رہے، ان کے بعد ان کے داماد
حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال رہے اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال رہے۔ تب تک پھر یہ تابوت ان کے پاس تھا۔ جب طالوت قوم کے پاس گئے طالوت علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، انہوں نے اس کو اٹھا رکھا ہوگا، تو گویا اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن جنگ کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوئے۔ صرف 313 افراد، جیسے غزوہ بدر میں 313 تھے نا، ایسے ہی صرف 313 لوگ جو تھے وہ تیار ہوئے، اور طالوت کے مقابلے میں جالوت ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا۔ تبھی تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے تھے نا، مین آف دی میچ تھے وہ، انہوں نے ہی جالوت کو مارا تھا اور اس کو قتل کیا تھا، اور پھر وہ سامنے آئے تھے۔ وہ واقعہ ہم آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تابوت کے اندر کیا تھا۔ تابوت کا لفظی مطلب ہوتا ہے تابا یتوبو، کسی چیز کا لوٹ آنا ہوتا ہے نا۔ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے کسی گھر کے بڑے کے پاس کوئی صندوق ہے، وہ بار بار کھول کے دیکھتا ہے، کوئی آتا ہے تب کھول کے دیکھے گا، دادی اماں کے پاس ہے، بیٹی آ گئی تب اس نے کھول کے دیکھا۔ تو تابوت کو تابوت اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار کھولنے والی چیز ہے۔ اس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی، جیسے یہاں پر آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ ان کے تبرکات ہیں، کہتے ہیں ان میں وہ 10 کمانڈمنٹس جن پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، پتھر کی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی وہ تھیں اس صندوق کے اندر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا، عصا موسیٰ، وہ بھی اس کے اندر موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرتا، اور پھر اس طرح سے وہ جو من و سلوہ ان پر نازل ہوتا تھا، سلوہ تو نہیں چونکہ وہ پرندے تھے، لیکن من کہتے ہیں، ایک بوتل میں بھر کے وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اب یہ تو تبرکات تھے اس کے اندر، لیکن بنی اسرائیل اس کو اتنی امپورٹنس دیتے تھے کہ بتایا جاتا ہے جب وہ صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے، وادی طے میں، تو وہ اپنے خیمے لگاتے تھے نا، تو وہ ارد گرد خیمے لگاتے تھے، اور سینٹر میں وہ تابوت سکینہ والا خیمہ لگاتے تھے، اور اس تابوت کے ساتھ انہیں ایک روحانی وابستگی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہوگا تو ان کے سکون کا ذریعہ رہے گا۔ ایسے ہی آپ سمجھے جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ کو اہمیت حاصل ہے نا، ایسی اس ٹینٹ کو اہمیت حاصل ہوتی تھی جس کے اندر یہ تابوت رکھا ہوتا تھا۔ ایون کہ جب ان کی کوئی جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو بھی یہ سب سے پہلے آگے لے کر جاتے تھے اس کو۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام کے دور میں یہ ان کو واپس ملا، اور یہ ان کی عروج کا دور تھا، تب ان کی خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے پاس رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے پاس رہا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی ہے جو بخت نصر نے 586 میں گرا دیا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی بیسمنٹ کے اندر، اس کی تہہ خانے کے اندر یہ تابوت پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ربانشین بھی تھے جو اس کی حفاظت کرتے تھے، تو وہ سب کے سب اس نے تہہ خانہ گرا دیا، وہ سب اس میں دفن ہیں، اور آج بھی یہ وہیں پر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ تابوت ملتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ تابوت مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا، اور پھر کچھ معاہدے وغیرہ ہوئے، پھر ان کے پاس چلا گیا، اور اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کے پاس ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کی تصویریں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی تلاش میں ہیں، اور انہوں نے بیت المقدس کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، انہیں نہیں ملا، لیکن وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ہمیں مل چکا ہوا ہے۔ تبرکات کی کیا حیثیت ہے کسی بھی مذہب کے اندر؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود ذکر کیا ہے، جب انسان کسی چیز کے ساتھ روحانی طور پر وابستہ ہوتا ہے تو ایفیلیشن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے انہیں سکون محسوس ہوتا ہے، یہ ایک روحانی تعلق ہے جو انسان جہاں وابستہ کر لیتا ہے وہاں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے۔ اور جہاں تک تبرکات کی حیثیت ہے وہ ہے بنی اسرائیل میں بھی تھی، یہ صندوق ان کے لیے سکونیت کا باعث تھا، اور آج اسلام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں حضرت ام سلمہ کی روایت ہے 5896، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے پانی کو
ہم آپ کے بال کو پانی میں گھول کے لوگوں کو پلاتے تھے تو لوگوں کو شفا حاصل ہوتی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہو۔ اور ایسے ہی حضرت اسماء بنت ابو بکر کی صحیح مسلم میں روایت ہے، 5409 نمبر کی حدیث ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کسروانی تیالسی جبہ تھا، یعنی سیاہ رنگ کا ایک جبہ تھا جو کیسر روم کی طرف سے، نہیں سوری، کسرا کی طرف سے، ایران کی طرف سے ان کو ملا تھا، کسروانی ایران کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جبے کو حضرت اسماء، وہ پہلے حضرت عائشہ کے پاس رہا، حضرت عائشہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء نے اپنے پاس رکھا، اور اس جبے کے ذریعے بھی وہ لوگوں بھی کسی بیمار کو پہنا دیتے تھے تو اسے شفا ملتی تھی۔ یعنی ایک حد تک تو تبرکات جائز ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی ساری وابستگیاں اس طرح سے جوڑ لینا کہ گویا شرک میں مبتلا ہو جانا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور بحیثیت مسلمان آج ہمارا تابوت سکینہ کیا ہے؟ ہمارا تابوت سکینہ یہ قرآن ہے۔ باہر کی دنیا میں کتنی ہلچل مچی ہے، لوگ آپ کو کتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ کتنے پریشان ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں سکون ہے نا، آپ کے دل میں قرآن ہے، قرآن آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ پریشان ہیں، آپ مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو روحانی طور پر سکون حاصل ہوگا۔ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر پریشانی آتی ہے، واویلا مچا دے ہم، اور جی میں تو مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس طرح تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پھر فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہے ہمارا تابوت سکینہ۔ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑی ہو تو ہم کہیں میں نماز پڑھتا ہوں، بلکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پڑھی نہیں جا رہی، دھیان ہی نہیں ہے، یاد نہیں رہا کتنی رکھتے پڑھی، اتنی ٹینشن ہے کہ یاد ہی نہیں رہا کتنی رکھتے پڑھی ہے کتنی نہیں، یاد ہی نہیں ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور پھر یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے، مشکل آئی ہے نماز سے مدد طلب کرو، مشکل آئی ہے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھولا ہوتا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، بجائے اس کے، جبکہ اگر ہم غور کریں نا تو اس وقت، مشکل کے اس وقت جو قرآن ہم نے کھولا ہے نا، آپ اس پر توجہ دیں، غور کریں، آپ کو ایسے لگے گا یہ ابھی یہ آپ کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تسلی، ایسا سکون دے گا۔ تو اگر بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی اپنا تابوت سکینہ چاہیے، جو ہماری کامیابی کی شرط ہے، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کو سمجھیں، اس میں دل لگائیں۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اس وقت جب ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حربوں سے بچائے۔ آج کی اس آیت میں ہم نے تابوت سکینہ کو سمجھا، اور کل کی آیت میں ہم جو ہے نا وہ پوری ہسٹری پڑھیں گے اس جنگ کی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام مین آف دا میچ کی حیثیت سے سامنے آئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن میں ہمارا دل لگائے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔